गुड इवनिंग। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 9वां बाब और उसकी 18वीं आयत से लेकर 38वीं आयत तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 9 verses 18 till the end of the chapter, that is verse 38। इंजील जलील में लिखा है, वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे सजदा किया और कहा, मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। यीशु उठकर अपने शागिर्दों समेत उसके पीछे हो लिया। और देखो, एक औरत ने, जिसके 12 बरस से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, बेटी, खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। और जब यीशु सरदार के घर में आया और बांसुरी बजाने वालों को और भीड़ को गुल मचाते देखा तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे। मगर जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा और लड़की उठी। और इस बात की शोहरत उस तमाम इलाका में फैल गई। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि आए इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। जब वो घर पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उससे कहा, क्या तुमको एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदावंद। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे एतकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं। और यीशु ने उनको ताकीद करके कहा, खबरदार कोई इस बात को ना जाने। मगर उन्होंने निकलकर उस तमाम इलाका में उसकी शोहरत फैला दी। जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को, जिसमें बदरू थी, उसके पास लाए। और जब वो बदरू निकाल दी गई तो वो गूंगा बोलने लगा। और लोगों ने ताज्जुब करके कहा कि इसराइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। मगर फरीसियों ने कहा, यह तो बदरूओं के सरदार की मदद से बदरूओं को निकालता है। और यीशु ने सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी दूर करता रहा। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिंद, जिनका चरवाहा ना हो, खस्ता हाल और परागंदा थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। आए मसीह, तेरी तमजीद हो। आमीन। पिछली दफ़ा यानी पिछली 2 बाइबल स्टडीज़ में हमने देखा था, बल्कि पिछली बाइबल स्टडी में, कि यीशु ने मत्ती को बुलाया और फिर मत्ती के घर में एक ज़ियाफ़त हुई, जहाँ से सवालों का एक सिलसिला छिड़ निकला। पहले एक ताना दिया गया यीशु के शागिर्दों को कि तुम्हारा उस्ताद तो गुनाहगारों के साथ, महसूल लेने वालों के साथ बैठता और खाता पीता है। जब यीशु ने उसका जवाब दे दिया तो फिर रोज़े के बारे में सवाल आ गया। और फिर यीशु ने वो सारी बातें उनसे कहीं जिनका जिक्र हमने पिछली बाइबल स्टडी में किया था। आज अब वहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। आज के हवाले में आपने अभी सुना होगा कि कई छोटे छोटे मौजज़ात का जिक्र है। छोटे नहीं हैं अपनी माहियत के लिहाज से, दे आर नॉट स्मॉल मिरेकल्स, लेकिन मत्ती बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा। यही मौजज़ात मुकद्दस मरकस की इंजीली बयान में आपको बहुत ज़्यादा तफसील के साथ मिलते हैं। और यहाँ मेरी वो बात प्रूव हो जाती है जो कुछ अरसा पहले मैंने आपसे कही थी। मरकस गैर यहूदियों के लिए लिख रहा है, रूमियों के लिए लिख रहा है, उसको हर चीज़ की तफसील बतानी पड़ रही है।
متی یہودیوں کے لیے لکھ رہا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ میرا ایک اشارہ بھی کافی ہے یہودیوں کو یہ ساری باتیں سمجھانے کے لیے، لہذا وہ ان نیسیسری ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ 3-4 لوگوں نے شفا پائی، ایک بچی مردوں میں سے مردہ تھی، زندہ ہو گئی، ایک عورت جس کو 12 برس سے خون جاری تھا وہ شفا پا گئی، کرونک النس ہے۔ اس کے بعد 2 اندھے شفا پا گئے، ایک گونگا، بدرو گرفتہ گونگا شفا پا گیا۔ تو ایک طرف تو ہم ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو کہ یسوع کے پاس آ رہے ہیں اور وہ کسی نہ کسی صورت میں یسوع کے مسیح ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اور یہ آج ہم دیکھیں گے۔ لیکن اسی حوالے میں ایک کانٹراسٹ ہے۔ اگر آپ 34ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے، مگر فریسیوں نے کہا یہ تو بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ ہاؤ سیڈ، ہاؤ سیڈ۔ ایک طرف اندھے دیکھ رہے ہیں، گونگے سن رہے ہیں، وہ ساری پیش گوئیاں جو مسیح کی پہلی آمد کے بارے میں یسایہ نبی کی صحیفے کے 61ویں باب میں کی گئی تھی وہ پوری ہو رہی ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں، and yet they are so blind۔ تو جنم کا اندھا تو شفا پا گیا، 2 اندھے شفا پا گئے، وہ جو اختیاری اندھے تھے، جو کہ اسپرچولی بلائنڈ تھے، وہ شفا نہیں پاتے۔ تو ایک کانٹراسٹ ہمیں نظر آئے گا۔ آئیے دیکھیں آج کے حوالے کو۔ وہ ان سے یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا، وہ جو بحث چھڑ نکلی تھی متی کے گھر پہ، وہ ان سے یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ دیکھو ایک سردار نے آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا میری بیٹی ابھی مری ہے، لیکن تو چل کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ دے تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ ابھی یہ بحث چل رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ یہ بحث اور لمبی ہو جاتی، لیکن اچانک ایک سردار آ گیا۔ اچھا، یہ کسی قبیلے کا سردار نہیں ہے، یہ عبادت خانے کا سردار ہے۔ He runs a synagogue۔ جو لوگ انتظام چلاتے تھے سیناگوگس کا، ان کو سردار کہا جاتا تھا۔ یہ سردار ہے، ایک عبادت خانہ چلاتا ہے، سیناگوگ کو چلاتا ہے، اس کا ایڈمنسٹریٹر ہے۔ وہ یسوع کے پاس آیا اور اس نے آ کر یسوع کو لکھا ہے سجدہ کیا اور کہا میری بیٹی اب ہی مری ہے۔ دیکھیں بات پر غور کیجئے، یہ نہیں کہہ رہا کہ مرنے والی ہے اور شی از سیریس، اس نے کہا مر چکی ہے، ابھی مر چکی ہے، لیکن تو چل کر اپنا ہاتھ اس پر رکھ تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ تو چل، اس نے یسوع کو کہا تو چل، میرے ساتھ چل، اس پر اپنا ہاتھ رکھ، میرا ایمان ہے کہ اگر تو اس کو چھو لے گا تو وہ زندہ ہو جائے گی۔ جو اس یونانی متن کے قریب ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ تو آیا ہے۔ اس صوبیدار کو بھی یسوع نے کہا تھا نا کہ میں آیا ہوں، میں آؤں گا نہیں، میں آیا ہوں کہ لوگ شفا پائیں۔ یہاں پر یہ سردار بھی اسی بات کا اقرار کر رہا ہے کہ تو آیا ہے اور تیرے ہاتھ رکھنے سے میری بیٹی شفا پا جائے گی۔ انڈائریکٹلی اس نے یہ ایمان لے آیا کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ You have come with the anointing۔ تو خدا کا ممسوح ہے، تو خدا کا مسیح ہے، تو آیا ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ مردے بھی زندہ کیے جائیں۔ You have the authority۔ یسوع اٹھ کر، اب اردو ٹرانسلیشن میں تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جیزس گاٹ اپ، وہ اٹھا، لیکن جو اس کا متن ہے، یونانی متن ہے، وہ یہ کہتا ہے
کہ یسوع کو اٹھایا گیا. یہ نہیں کہ یسوع کو کسی سہارے کی ضرورت تھی, بٹ اٹس ریٹن دیٹ ہی واز میڈ ٹو گیٹ اپ. اور کس چیز نے اس کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیا کہ وہ اٹھ کھڑا ہو؟ اس شخص کے ایمان نے. اور اس کا ایمان کیا تھا؟ کہ تو مسیح ہے, تو آیا ہے تو یہ سب کچھ ہو جائے گا. اس کے ایمان نے, چاہے وہ یسوع شاید اس وقت بہت تھکے ہوئے ہوں گے, کھانا کھایا ہے, اس کے بعد اتنی لمبی چوڑی بحث چل پڑی, بٹ ہی واز میڈ ٹو گیٹ اپ اینڈ گو. اس کے اس ایمان نے یسوع کو کمپیل کر دیا کہ یسوع اٹھ کھڑا ہو اور اس کے اپنے شاگردوں سمیت اس کے ساتھ چل پڑے. Now while they were on the way, اس سردار کا ایمان ٹیسٹ ہونے لگ گیا. آؤ, انٹرپشن آ گئی. اب متی زیادہ تفصیل نہیں بتا رہا کہ کتنی دیر لگی, بٹ ایک انٹرپشن آ گئی. اور یہ ایک سیکنڈ جو وہاں پر لگا اس سارے واقعے میں جو آگے بیان کیا گیا ہے, وہ ایک لمحہ جو ہے اس سردار کے لیے ایک صدی کے برابر ہوگا, جس کی بیٹی مر گئی ہے, اور وہ اس میں ہوگا کہ دیر ہو رہی ہے, یسوع کو جلدی وہاں پہنچنا چاہیے. His faith is now being tested. اور دیکھو, ایک عورت نے جس کے 12 برس سے خون جاری تھا, اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ چھوا. کیوں چھوا؟ کیونکہ وہ اپنی جی میں کہتی تھی کہ اگر صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. Probably she had a gynecological problem. ہو جاتا. آج بہت سارے انسٹنسز میں سرجری کر دی جاتی, لیکن اس زمانے میں ابھی اتنا میڈیسن اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی تھی. 12 برس سے اس کو خون جاری ہے. تو ایک تو جسمانی طور پر نکاہت ہے, ویکنس ہے, خون جسم سے رس رہا ہے, بہہ رہا ہے, تو نیچرلی اس کو انیمیا ہوگا, کمزوری ہوگی. اور جو کمزور ہوتا ہے شخص وہ چڑچڑا بھی ہو جاتا ہے, تو سائیکولوجیکلی بھی اس کو پرابلمس رہے ہوں گے. اٹس اے لانگیسٹ پیریڈ آف ٹائم, 12 ایئرس. پھر ہم شریعت میں یہ پڑھتے ہیں کہ جس عورت کو خون جاری ہو, چاہے وہ نیچرل فینومینا ہو جو ہوتا ہے یا اس طرح کا, وہ جب تک خون جاری رہے گا وہ ناپاک ہے, وہ خدا کے گھر میں نہیں جا سکتی. تو 12 سال سے یہ خدا کی ہیکل سے باہر ہے, ایمانداروں کی جماعت سے باہر ہے. پھر جس بستر پر یہ بیٹھ جائے وہ بھی ناپاک ہے, اس پر کوئی اور بیٹھے گا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. جس چیز کو یہ چھو جائے, جس برتن کو یہ چھو جائے وہ بھی ناپاک ہے, اس کو اگر کوئی اور چھو لے گا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. تو نہ صرف یہ خود ناپاک ہے, یہ دوسروں کو ناپاک کر سکتی ہے. So look at the psychological dilemma that she was in. جذباتی طور پر وہ ٹوٹ چکی ہوگی اندر سے. اپنی جمع پونجی شاید وہ حکیموں پر, ویدوں پر لگا چکی ہوگی تاکہ اس کی بیماری کا علاج ہو, لیکن یہاں لکھا ہے کہ 12 سال سے اس کو خون جاری ہے. اور اس کو پتہ چلا کہ اس طرح ایک شخص ہے جو شفا دیتا ہے. لیکن پرابلم کیا ہے کہ وہ شخص ہر وقت ہجوم میں گھرا رہتا ہے, بھیڑ اس کے چاروں طرف ہوتی ہے. بلکہ یونانی میں جو لفظ استعمال کیا گیا, بھیڑیں, یعنی پلورل میں, ایک بھیڑ نہیں, ملٹیپل کراؤڈز.
مشرقی معاشرے میں ایک عورت کا اس طرح سے سب کے سامنے، مردوں کے سامنے آ کر اپنی حالت کو بیان کرنا یسوع کے سامنے امپاسبل، امپاسبل. تو شیف سیٹ کہ چلو کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈتی ہوں میں. اور شارٹ کٹ کیا ہے کہ اگر میں اس کی پوشاک کا کونا ہی چھو لوں گی، the hem of his garment، تو میں شفا پا جاؤں گی. یہ اس کا ایمان ہے. اور ایمان کیا ہے کہ یہ شفا دیتا ہے. تو پوشاک کا کونا ہی چھو لینے سے مجھے شفا ہو جائے گی. اس ایمان کے ساتھ یہ آئی ہے. اب جس بھیڑ میں سے گزر کر آئی ہے، اگر کسی کو اس نے چھوا ہے تو سب ناپاک ہو چکے ہوں گے. اور یہاں پر اس نے ایک ربی کو چھو لیا، ربی کو ناپاک کر دیا. چونکہ متی تفصیل نہیں بتا رہے، میں بھی بہت زیادہ تفصیل میں اب نہیں جاؤں گا. صرف ایک بات، پوشاک کا کونا چھونے کا کیا مطلب تھا؟ میرے ساتھ دیکھیے گا گنتی کی کتاب اور اس کا 15واں باب. شریعت کی کتابوں میں سے گنتی کی کتاب اور اس کا 15واں باب. یسوع کے لباس پر تھوڑے سے غور کر رہے ہیں ہم، اس کی پوشاک پر. 17واں باب، نمبرز 15 and verse 37. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ نسل در نسل اپنے پیراہنوں کے کناروں پر جھالر لگائیں، اور ہر کنارے کی جھالر کے اوپر آسمانی رنگ کا ڈورا ٹانکیں. یہ جھالر تمہارے لیے ایسی ہو کہ جب تم اسے دیکھو تو خداوند کے سب حکموں کو یاد کر کے ان پر عمل کرو، اور اپنے دل اور آنکھوں کی خواہشوں کی پیروی میں زناکاری نہ کرتے پھرو جیسا کرتے آئے ہو، بلکہ میرے سب حکموں کو یاد کر کے ان کو عمل میں لاؤ اور اپنے خدا کے لیے مقدس ہو. میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا تاکہ تمہارا خدا ٹھہروں. میں خداوند تمہارا خدا ہوں. دس از ٹاکنگ اباؤٹ دا شال، جو شال یہودی اوڑا کرتے تھے اوپر. خداوند نے کیا حکم دیا کہ اس کے کونے پر، جیسے ہمارے ہاں آپ نے شالوں کی دیکھی ہوں گی، جو کنارے ہوتے ہیں ان پہ جھالر بنا دی جاتی ہے. اور خداوند نے کہا کہ اس جھالر کے بھی کونوں پر تم نیلا کپڑا چڑھا دینا. اور یہ کیا ہوگا؟ یہ جھالر جو ہے اور اس پر چڑھا ہوا نیلا کپڑا جو ہے وہ ایک حکم ہے، تمہیں خدا کے حکموں کی یاد دلاتا رہے گا. سو ایون خدا نے کہا کہ تمہاری پوشاک بھی تمہیں میرے بارے میں یاد دلائے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں، میرے حکموں کو یاد دلائے گی. سو آئی بلیو جیسس واز ویئرنگ سچ اے شال. اور اس شال کے کونوں پر کیا ہے؟ وہ جھالر ہے. اور اس جھالر پر کیا ہے؟ نیلا کپڑا چڑھا ہوا ہے. اور وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ They are the commandments of God. تو اس نے آ کر کس کو چھوا؟ اس نے خدا کے حکم کو چھو لیا. And in doing so, she expressed her agreement to live under the commands of God. خدا کے کلام کو چھو لیا اس نے. وہ چیز جو لوگوں کو خدا کا کلام یاد دلاتی تھی اس کو چھو لیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یسوع ناراض ہوتے کہ تو نے مجھے ناپاک کر دیا، لیکن کیا کہا گیا اس عورت سے؟ یسوع نے پھر کر اسے دیکھا اور کہا، بیٹی، تو جو مجھ تک چل کر آ گئی ہے، تو نے جو خدا کے کلام کو چھو لیا،
You have now become the daughter of the kingdom of God. اپنی خاطر جمع رکھ، ڈرنا نہیں، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا۔ وہ ایمان جو تجھے مجھ تک لے آیا اس نے تجھے اچھا کر دیا، بس وہ عورت اسی گھڑی اچھی ہو گئی۔ It was an incurable disease at that time, long standing chronic illness ہے، requires surgery today، لیکن یسوع نے اپنے منہ کے کہے سے اس کو شفا دے دی، بلکہ وہ چھو جانے سے ہی شفا پا چکی تھی۔ معذوری کی، مجبوری کی حالت میں آئی تھی اور یہ ایشورنس لے کے گئی that she has become now، ہے نا، کوئی یہودی ربی ہوتا تو جو عام ربی تھے، یا کوئی کاہن ہوتا، فریسی ہوتا، دور، میرے قریب نہ آنا۔ اور اس عورت کو خداوند یسوع مسیح نے کہا یو آر دا ڈاٹر آف دا کنگڈم آف گاڈ ناؤ، ڈونٹ بی افریڈ، شفا پا گئی۔ اب یہاں پر ایک لفظ، ایک ٹرم آئی 12 برس سے۔ Now that is also important، اور probably یہاں جو یہ سیکشن آج ہم پڑھ رہے ہیں یا پڑھا، اس میں متی بنی اسرائیل کی طرف پوائنٹ کریں، کیونکہ 12 کا عدد بنی اسرائیل کا عدد ہے، 12 قبیلوں سے، اور متی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت کے اسرائیل کی حالت کیا تھی، اس وقت بنی اسرائیل کی حالت کیا تھی۔ They had become spiritually unclean، کیونکہ وہ مسیح کو ریجیکٹ کر رہے تھے۔ اب وہ جو بیٹی ہے اس سردار کی جو مر چکی ہے، اس کے بارے میں بھی دوسرے اناجیلی بیانات میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بھی 12 برس کی ہے۔ یہاں متی اس کا ذکر نہیں کر رہا اس کی عمر کا، لیکن یاد رکھیں کہ یہاں پر متی بتانا چاہ رہا ہے کہ اس وقت کے بنی اسرائیل کی حالت کیا، اسپرچول کنڈیشن آف اسرائیل۔ They are unclean, they are dead۔ مسیح کے بغیر وہ مردہ ہے۔ اور جب یسوع سردار کے گھر میں آیا اور بانسلی بجانے والوں کو اور بھیڑ کو غل مچاتے دیکھا تو کہا ہٹ جاؤ، کیونکہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے۔ funerals were a big thing in those times، ہے نا، جنازے پر بڑا شور شرابہ کیا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں بھی دیہات میں عورتیں بین کرتی ہیں، اور ایک خاص لے میں ایک خاص ٹیون کے ساتھ وہ بین کیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں بانسلی بجانے والے جو دکھ کا میوزک بجایا کرتے تھے، ڈرج جس کو کہا جاتا تھا، نوحہ بجایا کرتے تھے تاکہ لوگ روئیں اور ماتم کریں۔ اور وہاں پر پروفیشنل ماتم جاری ہے، بین کرنے والیوں کو بلایا جاتا تھا، رودالیوں کو بلایا جاتا تھا۔ اب وہاں پر ماتم جاری ہے، لیکن یسوع نے کہا ہٹ جاؤ، وہ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ اور یہ سن کر وہ ماتم کرتے کرتے سارے ہنسنے لگ گئے۔ مگر جب بھیڑ نکال دی گئی تو اس نے اندر جا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور لڑکی اٹھی۔ باپ کے ایمان نے یسوع کو اٹھا کھڑا کیا، اور یسوع کے چھو جانے سے وہ لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب look at the sequence of events۔ یسوع نے کہا وہ سوتی ہے۔ یہ بات شاید مضحکہ خیز تھی ان لوگوں کے لیے، چونکہ پرانے عہد نامہ میں ایسکٹولوجی کا جو علم الآخرت ہے یا ریزریکشن کے بارے میں بہت زیادہ تعلیم نہیں ہے۔ یسوع نے دی بہت ساری تعلیم ریزریکشن کے بارے میں، خداوند یسوع مسیح نے دی، اور اپنی ریزریکشن کے بارے میں بھی یسوع نے بیشتر مواقع پر بتایا۔ لیکن یسوع نے کیا کہا؟ میں آ گیا ہوں، اور جہاں میں ہوں وہاں موت نہیں ہو سکتی۔
ये लड़की सोती है, और वैसे भी जो मर भी जाते हैं वो एक दिन जिंदा किए जाएंगे। और जैसे हम सोते हैं तो जितनी भी देर सोएं उसके बाद हम उठ जाते हैं, वी वेक अप। इसी तरह चाहे वो एक लंबी नींद होगी, लेकिन ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन वी विल बी रेजरेक्टेड, हम दोबारा से उठ खड़े होंगे, हम जगाए जाएंगे। इसलिए यीशु उसको नींद कहते हैं। ना सिर्फ यहाँ बल्कि और भी जगहों पर हमने देखा कि मौत को नींद से तशबीह दी गई। लेकिन अब ये लड़की मर चुकी थी, है ना, उसमें कोई शक नहीं। बाप की गवाही मौजूद है, वो जो मातम करने वाले वहाँ पर इकट्ठे हैं उनकी गवाही मौजूद है कि वो लड़की मर चुकी थी, लेकिन यीशु के छू जाने से वो उठ खड़ी हुई। तो अगर हम मत्ती को फॉलो करेंगे तो मैंने कहा वो हमें ये बताना चाह रहा है कि बनी इसराइल की कंडीशन क्या है। दे आर स्पिरिचुअली अनक्लीन एंड दे आर स्पिरिचुअली डेड, जब तक वो यीशु को कबूल नहीं करते। और इस बात की शोहरत उस तमाम इलाका में फैल गई कि अब इसने तो मुर्दे भी जिंदा करने शुरू कर दिए। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि आए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। सो नॉट ओनली Israel is spiritually unclean, spiritually dead, it is spiritually blind as well. दो अंधे उसके पीछे पुकारते हुए चले कि आए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। Jesus is walking on the road, a crowd is following him, and suddenly these two beggars, these two blind beggars come to know that he is passing by, so they start running behind him. भाग रहे हैं उसके पीछे और चिल्ला क्या रहे हैं, आए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। Son of David, have mercy on us. Now, Son of David is a messianic title. इब्ने दाऊद एक मसीहाई लक़ब है। आपको याद है दूसरा सैमुएल 7वें बाब में खुदा ने अहद किया था दाऊद के साथ कि उसकी नस्ल से, है ना, उसका एक बेटा, उसकी नस्ल में से उसका एक बेटा हमेशा के लिए अब तक बादशाह रहेगा। सो जहां कहीं इब्ने दाऊद का लक़ब इस्तेमाल होता है इसका मतलब है मसीह। अब ये क्या कह रहे हैं, आए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। ओ सन ऑफ डेविड हैव मर्सी अपॉन अस। ओ क्राइस्ट, आए मसीह हम पर रहम कर। यसू ने बात सुनी अनसुनी कर दी, है ना। वहां पर देखें जिसने उसको मसीह माना कि तू आया है तो मेरी बेटी जिंदा हो जाएगी, उसका ईमान टेस्ट हुआ। उस सारे एपिसोड में जो बीच में आया, उस औरत वाला एपिसोड जो था, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अब उनके इल्म को, उनके ईमान को टेस्ट करना चाह रहे हैं। यीशु ने सुनी अनसुनी कर दी। ही टर्न्ड अ डेफ ईयर टू देम। सुना ही नहीं, जैसे वो चिल्ला रहे हैं, ऑन द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस दे आर शाउटिंग, एंड येट जीसस इग्नोर्ड देम। यीशु जानना चाहता था कि कितनी डेप्थ है उनके इस रेवलेशन जो उनको ये हुई है, उनको जो ये जो वो ये मानते हैं, जो उसको जो मसीह मान रहे हैं, उनके इस ईमान में कितनी डेप्थ है। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए, उन्होंने भी पीछा नहीं छोड़ा, वो भी पीछे पीछे आए, चले गए। यीशु घर में दाखिल हुआ, घर के अंदर आ गए और क्या चिल्ला रहे हैं, आए इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। अब ये भी बड़ी खूबसूरत बात है, हम पर रहम कर।
में से दोनों अकेले अकेले चला सकते थे ना कि मुझ पर रहम कर, but they are saying हम पर रहम कर. And this is very unselfish. आप अपने लिए नहीं मांग रहे, आप दूसरों के लिए भी मांग रहे. और ये हमें ये बताता है कि मैथ्यू इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स इजराइल. इजराइल इज स्पिरिचुअली ब्लाइंड. अब यीशु ने टेस्ट लेना चाहा. क्या कहा? जब वो घर में पहुंचे तो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको एतकाद है कि मैं ये कर सकता हूं? डू यू रियली बिलीव दैट आई एम द मसाया? जैसे मैंने कहा, वो सारी बातें पुराने अहदनामा में लिखी हुई थी मसीह के बारे में. The lame shall walk, the blind shall see. तो उसका क्या तुम वाकई ये ईमान रखते हो कि मैं ये कर सकता हूं? क्या तुम ये वाकई ही ये ईमान रखते हो कि मैं मसीह हूं? They had expressed their need for the Messiah. उन्होंने उससे कहा, हाँ खुदावंद, आए हमारे मालिक, यस वी बिलीव यू कैन डू इट. तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे इत्तेकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो. और उनकी आंखें खुल गईं. और यीशु ने उनको ताकीद करके कहा, खबरदार कोई इस बात को ना जाने. क्यों ना जाने? सबके सामने ये वाक़या हुआ, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा. लेकिन जो टाइटल उन्होंने इस्तेमाल किया यीशु के लिए, वो इब्ने दाऊद का है. इब्ने दाऊद का मतलब है बादशाह. यीशु इस आमद पर बादशाही करने के लिए नहीं आया था, वो तो अपने आप को कुर्बान करने के लिए आया. यीशु, Jesus, he will come again to be the son of David, to be the king. और इसीलिए यीशु ने उनसे कहा कि ये बात तुम किसी को ना बताना. लेकिन वही हुआ जिसका डर था. मगर उन्होंने निकलकर उस तमाम इलाका में उसकी शोहरत फैला दी. He is a popular man by now anyways. अच्छा, फिर क्या हुआ? अब अंधे भी शिफा पा गए. जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को, जिसमें बदरू थी, उसके पास लाए. अडम्ब है ना, बोल नहीं सकता, बदरू है. और जब वो बदरू निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा. और लोगों ने ताज्जुब करके कहा, इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा क्या? So Jesus is proving through his deeds, through his miracles, that he is the Christ. यीशु इस बात का सबूत दे रहे हैं कि वो ही मसीह हैं. बदरू निकाल दी गई. वो गूंगा बोल उठा. The dumb started speaking. And people marveled at this. इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया. टाइम्स इमेमोरियल इतनी बड़ी कुदरत के साथ ये सारे काम होते हुए कभी किसी ने नहीं देखे. तो ये वो सब लोग थे जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, या लाए गए, या खुदावंद उन तक गए. और उन्होंने किसी न किसी तरीके से ये इकरार किया कि यीशु ही मसीह है, और शिफा पा गए. आज भी यही तरीका, यीशु को मसीह मानना पड़ेगा. लेकिन दूसरी तरफ वो जो कॉन्ट्रास्ट मैंने शुरू में कहा था, मगर फरीसियों ने कहा, यह तो बदरुओं के सरदार की मदद से बदरुओं को निकालता है. लोग हैं जो अपनी उसी हालत में रहना चाहते हैं. दे वॉन्ट टू बी स्पिरिचुअली डेड, दे वॉन्ट टू बी स्पिरिचुअली ब्लाइंड. दे
they do not want to come out of their condition. They are dead. یہ تو بدروحوں کے سردار کی مدد سے ہے نا. Now they are blaspheming against God, the Holy Spirit. مگر فریسیوں نے کہا یہ تو بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے. متی وہ پورا واقعہ ہمارے سامنے نہیں رکھتے، اس لیے ہم بھی اس کی ابھی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. تو دیکھیں یہ کنٹراسٹ ہے. یسوع کے آنے سے تو لوگ دو حصوں میں بٹ گئے. جو عام پبلک ہے انہوں نے دیکھ لیا کہ نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، انہوں نے اقرار کر لیا کہ یہ مسیح ہے. جن کے پاس علم ہے، جن کے لیے شاید سمجھنا آسان ہوتا، انہوں نے اپنے دلوں کو سخت کر لیا. وہ اندھے تو بینا ہو کر واپس چلے گئے. یہ بینائی رکھتے ہوئے جو اندھے تھے، اندر سے دیکھیں ایلومینیشن جو ہے، خدا کا کلام تنویر بخشتا، ایلومینیٹ کرتا. خدا کا ریولیشن، اس کا مکاشفہ ہمیں اندر سے روشنی بخشتا ہے، تنویر بخشتا ہے، نور بخشتا ہے. اس کو صرف حفظ کر لینا، خدا کے کلام کو، اس کو رٹ لینا کافی نہیں. جب تک وہ ہمارے اندر سے وہ نور نہیں پھیلائے گا، وہ فضول ہے ہمارے لیے، کسی کام کا نہیں. اور یہ سارا کچھ جانتے بوجھتے ہوئے نو، یہ نہیں ہو سکتا مسیح. اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا. دیٹ واز دا مشن آف جیزس. کیا تھا؟ سب سے پہلا. آج کل ہم اس کو الٹا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو ہمارے ہاں بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں اور فیسٹیولز ہوتے ہیں، ہم اس کو الٹا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ پہلا کیا کام تھا ایجنڈا پر، ٹاپ آف دا لسٹ؟ جیسس از فرسٹ پرائیورٹی کیا ہے؟ ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا. نمبر 2، بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا رہا. اور پھر تیسرے نمبر پر ہے ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا. ہم آج کل ریورس میں چلنے کی کوشش کر رہے ہیں جی. بیماریوں پر بڑا زور ہے، کمزوریوں پر بڑا زور ہے، بدروحوں پر بڑا زور ہے. تعلیم کی کسی کو فکر نہیں ہے، منادی کی کسی کو فکر نہیں ہے. پریچنگ ٹو ان سائڈ دا چرچ اینڈ آؤٹ سائڈ دا چرچ کسی کو فکر اس کی نہیں ہے. اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے. یہی ان کے ٹیچرز تھے نا، یہ فریسی اور فقیہ اور کاہن. ان کو ان سے کوئی سروکار نہیں، ان سے کوئی مطلب نہیں، ان کو اپنا پیٹ بھرنا ہے. اور پرانے عہد نامہ میں بھی خدا نے کہا میں بیزار ہوں، اسرائیل کے چرواہوں سے میں بیزار ہوں. انہوں نے چھوڑ دیا تھا، بے سہارا چھوڑ دیا تھا اپنی بھیڑوں کو. تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، پس فصل کے مالک کی محنت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے. There is so much to be done. بہت اندھیرا ہے، بہت بلائنڈنس ہے، بہت ڈیتھ ہے. بہت ناپاکی ہے. یسوع نے کہا it's all around. People need to be saved. اور اس کے لیے لوگوں کی ضرورت پڑے گی، مزدوروں کی ضرورت پڑے گی. اس کا دعا کرو، ابھی کہا دعا کرو. اور یہ پری ایمبل بن جائے گا ہماری اگلی بائبل اسٹڈی کے لیے، جب ہم 10ویں باب کا مطالعہ کریں گے.
کہ جہاں یسوع پھر ان مزدوروں کو فیلڈ میں بھیجتا ہے. So this will become a preamble for the next Bible study as we look at chapter 10. تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.